بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسین الیاس۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں خداوند عالم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اللہ کی منشا کو جانے، اس کی خواہش کو دریافت کرے، اس کے کلام کے کیا مضمرات ہیں، کیا وہ مطالبات ہیں جو ایک بندہ مومن سے متعلق ہوتے ہیں، انہیں سمجھے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط تر کرے۔ رمضان ہر سال آتا ہے، ہر سال اس پر بات بھی ہوتی ہے، لیکن دین کا جو بنیادی مقصد ہے اور جو چیزیں اس میں زیر بحث آتی ہیں، اس کا ایک پہلو بھی یہ ہے کہ یاد دہانی ہو۔ ہم بار بار ان چیزوں کو دہراتے بھی ہیں، اس میں خود دہرانے والے کی بھی یاد دہانی ہوتی ہے، ریفریشمنٹ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے سننے والوں کو بھی دوبارہ سے تذکیر و نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ایک نئے پہلو کے ساتھ رمضان کے اس مہینے عبادات کے پورے تصور کو زیر بحث لائیں گے۔ اس سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عبادت خدا سے تعلق کا ایک ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے مقرر کیے، نمازیں مقرر کی، ان کے مقرر کرنے کے پیچھے حکمت، فلسفہ کیا کار فرما ہے، اس پر بڑی تفصیل سے آپ سے گفتگو ہوئی بھی ہے، آئندہ بھی ہوگی۔ خود قانون عبادات میں آپ نے روزے کو بیان کیا ہے، تو اس کی ایک پوری شریعت ہے، وہ بھی زیر بحث آئے گی۔ لیکن میں پوچھنا آج آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک جدید پڑھا لکھا ذہن، فلسفے سے متاثر، اس وقت پوسٹ ماڈرنزم سے متاثر، مذہب کے اوپر جو تشکیک کی مزاج رکھتے ہیں ان کے افکار سے متاثر بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر مذہب کے اندر کوئی عبادت مقرر کی گئی ہے اور مقرر کرنے کا کوئی مقصد بیان کیا گیا، جیسے کہ روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کا مقصد تقوی ہے، تو اگر مقصد کا حصول کسی اور ذریعے سے حاصل ہو جائے تو پھر مذہب کا عبادت، اس کی حرکیات، اس کی حیت پر اصرار کیوں ہے؟ یہ بحث بہت طویل ہو جاتی ہے اور بسا اوقات پورے کے پورے دین کے تصور ہی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بنیادی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شریعت میں جب کوئی چیز مقرر کی جاتی ہے اور اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے تو وہ ہدف شریعت ہی کی راہ گزر سے گزر کے کیوں حاصل کرنا ضروری ہے؟ کہیں اور سے وہ ہدف پورا ہو جائے تو مقصد تو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عبادات زیر بحث ہوں تو یہ در حقیقت میرے اور میرے پروردگار کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے۔ میرے اور میرے پروردگار کے ساتھ تعلق کا اظہار اپنی ذات میں اس تعلق کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ تعلق ہونا چاہیے نا، اگر تعلق ہے ہی نہیں تو اظہار کہاں سے ہوگا، یا اس کے لیے کوئی اسلوب کیوں اختیار کیا جائے گا؟ مجھے ماں کے ساتھ ایک تعلق ہے، باپ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اپنے معاشرے کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ پہلے اس تعلق کو قائم ہونا چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے، اس شعور کو مستحکم ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی اس کے اظہار کے اسالیب پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ اظہار کیا ہوگا، میرے لیے کیا ہوگا، آپ کے لیے کیا ہوگا۔ تو میں نے کئی مرتبہ اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ چونکہ دین یا مذہب پر بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی متبادل نظام ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ دین کا لفظ اپنی اصل کے لحاظ سے کسی بھی نظام فکر کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ مشرکین عرب کے ہاں جو نظام فکر وجود میں آ چکا تھا، یعنی ان کے توہمات کے نتیجے میں قرآن نے اس کو بھی دین کہا۔ یہ کہا ہے نا، لکم دینکم ولی دین۔ اسی طریقے سے وہ نظام فکر جس کے تحت مصر میں حکومت کی جا رہی تھی اور سیدنا یوسف کے زمانے میں حکومت کی جا رہی تھی، اس کو بھی دین الملک کہا۔ ما کان لیوسف ان یاخذ اخاہ فی دین الملک۔ تو دین یا ایک نظام فکر کی حیثیت سے جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس وقت بہت سے نظام ہائے فکر ہیں، جیسے لبرلزم خود ایک نظام فکر ہے، اس سے پہلے کمیونزم، سوشلزم، فاشزم، یہ سب نظام ہائے فکر ہیں جو دنیا میں موجود رہے ہیں۔ مسٹسزم قدیم ترین نظام فکر ہے، اسی سے ہمارے ہاں بہت سی صوفیانہ روایات قائم ہوئی ہیں۔ تو جب یہ سب نظام ہائے فکر انسانی زندگی میں موجود ہیں اور ان پر گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، ان کے تقاضے ہم خود سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں، تو آخر دین بھی اسی طرح کا ایک نظام فکر ہے، تو اس کو ہماری اسی دنیا کے اندر اپنے وجود کا اس بات کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر جو ریلیشن پیدا ہوتے ہیں یا جو ہمارے تعلقات پیدا ہوتے ہیں وہ علم بالحواس پر مبنی ہے بنیادی طور پہ۔ یعنی ظاہر ہے کہ ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، تعلقات ہے، روابط ہے، قوم ہے، وطن ہے، معاشرہ ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ہم کسی نہ کسی درجے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ مشترک اساسات ہیں، اور ان کے جو فوائد ہوتے ہیں یا ان کی جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ بھی دنیا میں روبامل ہو جاتی ہیں یا نتیجہ خیز ہو جاتی ہیں، اور ہم ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق، یہ اس وقت تک تعلق کی حیثیت سے وجود پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ محکم ایمان نہ ہو۔
یعنی میں نے اپنے رب کو پہچان لیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ علمی، عقلی اور نفسیاتی سطح پر میرے پروردگار کا وجود میرے لیے ایک حقیقت بن گیا. وہ حقیقت بن گیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس تعلق کو مجھے اپنی ذات میں محسوس کرنا ہے. تو سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصد کسی چیز کا تو بہت بات کی چیز ہے، تعلق کی اساس کیا ہے؟ یعنی ممکن ہے کہ فی وقت میں ماں کے ساتھ تعلق کا اظہار ان سے کچھ جیب خرچ لینے کے لیے کروں، اور جیب خرچ کسی اور سے ہی مل سکتا ہے. یعنی میں اماں جان سے لینا چاہتا تھا، آپ آ گئے، آپ نے کہا کہ یہ 10 روپے مجھ سے لے لو. تو مقاصد سے آپ بات کی ابتدا نہیں کر سکتے، بات کی ابتدا ہمیشہ حقیقت سے ہوگی. تو ہمارے ہاں جو عبادات ہیں یا عبادت کا تصور ہے وہ خدا کے ساتھ میرے تعلق سے وجود پذیر ہوتا ہے. اور تعلق کی بنیادیں کیا ہیں؟ وہی 3: پرستش کا تعلق، اطاعت کا تعلق، حمیت و حمایت کا تعلق. پرستش کا تعلق معبود کے تصور سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ اس کائنات سے ماورا ایک ہستی ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے، تو یہ خالق کو پہچاننا ہوا. وہ ہستی مجھے بنا کے کہیں چلی نہیں گئی، وہ ہمہ وقت میری ربوبیت کا اہتمام کر رہی ہے، تو رب کا تصور پیدا ہوا. پھر یہ کہ اس کائنات کا نظم اصلاً اس کے ہاتھ میں ہے، تو بادشاہ اور ملک کا تصور پیدا ہوا. تو یہ جتنے تصورات بھی خدا کے بارے میں یا اس کائنات کے خالق کے بارے میں پیدا ہوں گے، یہ تمام تر تصورات ہیں جو مل کر پھر یہ جگہ پیدا کریں گے کہ اسی کو میرا معبود بھی ہونا چاہیے. جب وہ میرا معبود ہے تو معبود کے ساتھ میری فطرت جس تعلق کا تقاضا کرتی ہے، جس طرح ماں کے ساتھ میری فطرت تقاضا کرتی ہے، محبت کا تعلق ہے، وہ عزت کا تعلق ہے. اب یہ بات کہ اس تعلق کا اظہار کس صورت میں ہونا ہے، یہ بھی بات کی بات ہے. تو تعلق کی جو حقیقت ہے وہ پہلے متعین کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی حقیقت ایک تو پرستش متعین ہو گئی، میرا معبود ہے، وہ الہ ہے، اس کائنات کا خالق ہے. اس لیے اگر مجھے کسی کے سامنے جھکنا ہے تو اس کے سامنے جھکنا ہے، کسی سے دعا کرنی ہے تو اس کے سامنے کرنی ہے، کسی سے مناجات کرنی ہے تو اس کے سامنے کرنی ہے، کسی سے کچھ مانگنا ہے تو اس سے مانگنا ہے، اور کسی موقع کے اوپر کوئی مدد چاہنی ہے تو اس عالم سے ماورا مدد چاہنی ہے تو اسی سے چاہنی ہے. تو الہ یا معبود کی حیثیت سے میں جب ایک ہستی کے ساتھ اپنے تعلق کو پیدا کر لیتا ہوں تو میں نے عرض کیا کہ پرستش وجود میں آ جاتی ہے، یعنی اپنی حقیقت کے لحاظ سے. اسی طریقے سے اگر وہ بادشاہ ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، وہ کوئی حکم دے گا تو اب جب وہی رب ہے تو میں تو اس دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بعض احکام کی پیروی کرتا ہوں، یہاں تک کہ کائنات کا خالق، میرا منعم حقیقی، میرا رب، میرا بادشاہ، وہ مجھے کوئی حکم دے رہا ہے. تو جب وہ حکم دیتا ہے تو میرے اندر اطاعت کا داعیہ باطنی طور پر پیدا ہونا چاہیے. یعنی یہ کسی ظاہری مقصد سے پھر پیدا نہیں ہوگا. وہ ہستی میرے ساتھ متعلق ہو گئی ہے جو حقیقت میں اطاعت کا حق رکھتی ہے. یعنی اس کی اطاعت کا معاملہ کسی مقصد سے، کسی مفاد سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ حق رکھتی ہے، وہی حقیقت میں حق رکھتی ہے کہ میں اس کے سامنے سر نیاز جھکا دوں، میں اس کا حکم مانوں، اس کی طرف سے اگر کوئی امر صادر ہوتا ہے تو میں امتثال کروں، یہ لازمی تقاضا ہے. اور اگر وہ جو مجھے سب کچھ دینے والا ہے وہ مجھ سے مانگ لیتا ہے، ہمارے یہاں دیکھیے بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. جب کوئی شخص تقریر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہارا وطن ہے، یہ تمہاری دھرتی ہے، اس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، اس نے تمہیں زندگی کے وسائل فراہم کیے ہیں، تم یہاں پیدا ہوئے ہو، اس کے لیے جان کیوں نہیں دے دیتے؟ تو دیتے ہیں نا لوگ، قومی جذبے کے ساتھ جان دیتے ہیں. اس وقت دنیا میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ وہاں کوئی مذہبی جذبہ نہیں ہے، لیکن قومی جذبے کے تحت لوگ باہر سے جا رہے ہیں اور لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ جانے دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کا دفاع کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا یا تعلق کا ایک اظہار کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی حمیت اور اتنی حمایت کا جذبہ ہونا چاہیے جس کو آپ کچھ حیثیت دیتے ہیں. وہ تو ایک وطن ہے، یہاں معبود حقیقی ہے، تو آپ اپنی جان، اپنا مال بھی اگر وہ مانگے گا تو اس کی نظر کر دیں گے. یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے ہاں عبادات میں، حج میں گویا ایک ممثل حقیقت بنا دیا گیا. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ میرے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ میرے وجود کا حصہ ہیں، یہ میری فطرت کے داعیات ہیں، یہ میری عقل کا تقاضا ہے کہ میں ان کو دریافت کروں. اس لیے کہ تعلقات اور رشتوں کے معاملے میں فطرت اتنی محکم بنا دی گئی ہے کہ باہر سے کوئی حکم نہ بھی آئے تو وہ اس کو محسوس کر لیتی ہے یا اس تک پہنچ جاتی ہے. جب یہ چیز ہو جائے گی تو اب ظاہر ہے کہ اس کا اظہار ہوگا. وہ اظہار جب آپ کریں گے تو جو آپ کے دل میں بات آئے گی آپ وہ کر ڈالیں گے. تو اس کے کچھ فطری اظہار کے اسالیب دنیا بھر میں طے شدہ ہیں. یعنی میں
اٹھا اور میں نے اپنے پروردگار کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی ارزاش پیش کرنا شروع کر دی، دعا کرنا شروع کر دی، مناجات کرنا شروع کر دی، میں سجدے میں گر گیا، میں رکوع میں چلا گیا. یہ جتنی چیزیں ہیں اعمال میں دیکھیں، اذکار میں دیکھیں، یہ عالمگیر ہیں. دنیا میں جتنے بھی عبادت کے اسالیب لوگوں نے اختیار کیے، اپنے طور پر اختیار کیے ہیں، یعنی آپ نے فرمایا نا کہ لوگ خود کوئی طریقہ اختیار کر لیں، تو یہی طریقے ہیں جو لوگوں نے اختیار کیے ہیں. اب یہ جتنے طریقے بھی اختیار کیے گئے ہیں، ان کو اگر انبیاء علیہم السلام کی ہدایت نہ ہو تو آپ اختیار کریں، میں اختیار کروں، اس سے کون روکنے والا ہے؟ اب جب اللہ کے پیغمبر آئے تو انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ خود ان طریقوں کی بھی تہذیب ہونی چاہیے. یعنی میری ماں کے ساتھ ایک تعلق ہے، بیوی کے ساتھ ایک تعلق ہے، باپ کے ساتھ ایک تعلق ہے، قوم اور وطن کے ساتھ ایک تعلق ہے. یہ تعلق تہذیب یافتہ تعلق ہونا چاہیے. یہ ان حدود کے اندر رہنا چاہیے جو حدود اس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. یعنی محبت ہے تو اس کو بھی ایک حد میں رہنا ہے، اسی طرح نفرت ہے تو اس کو بھی ایک حد میں رہنا ہے. تمام جذبات جتنے بھی ہیں ان کو بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا، ورنہ وہ انسان کو ہیجان میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں خود ہمارے اپنے وجود میں باطنی اختلال پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس کا ظہور باہر ہو تو پھر معاشرے میں بھی اختلال پیدا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ لازم ہے کہ میرے اندر جو چیزیں موجود ہیں میں جب ان کا اظہار کروں. اور یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ اظہار کے جتنے اسالیب بھی اختیار کیے جائیں گے وہ یا پیچھے رہ جائیں گے یا آگے بڑھ جائیں گے. یعنی ان کے اندر اس توازن کو قائم رہنا چاہیے. تو یہ توازن ہے جس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کے پیغمبروں نے وہ حدود معین کر دی. یعنی اب رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، دعا ایسے کرنی ہے، مناجات اس طرح سے کرنی ہے، تاکہ ہمارے اندر یہ جذبہ جب پیدا ہو، اور ان داعیات کے تحت جو ہماری فطرت میں ہے جب اس جذبے کا ہم اظہار کریں تو اس میں حدود سے متجاوز نہ ہو جائے. تو اس لیے اسی حیت کو اختیار کرنا یہ مقصد سے متعلق نہیں ہے، یہ اصل میں اس کی صحت سے متعلق ہے. یعنی میرے اندر باطن میں جو چیز موجود ہے وہ صحیح ہونی چاہیے اپنے اظہار میں، وہ حدود کے اندر ہونی چاہیے اپنے اظہار میں، اس کو مہذب سطح پر سامنے آنا چاہیے. اگر اس کی تہذیب نہیں ہوئی، اس کو آپ نے ثقافت سے نہیں گزارا، اس کی تعین میں کہیں آپ کا ہیجان داخل ہو گیا، کیونکہ انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ٹھیک طریقے سے عقلی تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے. اس میں تو ایک طوفان برپا ہے خواہشات کا، جذبات کا، اور وہ جب ایک سیلاب کی طرح آ کے حملہ آور ہو جاتے ہیں تو کچھ معلوم نہیں کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اور انسان اس کے لیے کیا تصورات پیدا کر لے. تو پہلا مرحلہ یہ ہے. عبادات اس لیے مقرر کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے مقرر کی گئی ہیں، اور انبیاء کے ذریعے سے اس لیے تعلیم دی گئی ہے کہ جذبہ فطری ہے، اس کی بنیادیں فطری ہیں، اس کے اظہار کے اسالیب بھی فطری ہیں. وہ ساری چیزیں خود انسان عقل سے دریافت کر لیتا، اور کی ہیں انسان نے ہر جگہ کی ہیں، لیکن ان کی تہذیب ناگزیر ہے. اگر وہ تہذیب نہیں ہوگی تو وہ صحت کے مقام پر قائم نہیں رہیں گی، اور اگر ایک چیز اپنی حقیقت کے لحاظ سے صحت ہی پر قائم نہیں رہی تو سوال یہ ہے کہ وہ مقصد کو کیا پورا کرے گی، الٹا کسی اور مقصد کی طرف لے جائے گی. تو اب مقصد سے اس کا ربط کیا ہے کہ چیز صحیح ہوتی ہے تو مقصد پورا کرتی ہے. یعنی آپ غلط فہمی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایک چیز کو بگاڑ بھی دوں گا اور مقصد بھی حاصل کر لوں گا. نہیں، وہ پھر آپ کا احساس ہوتا ہے کہ آپ حاصل کر رہے ہیں، اس میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ صحت ہونی چاہیے، اس کی تہذیب ہونی چاہیے، اس کے حدود معین ہونے چاہیے، اور جب وہ حدود معین ہو جائیں تو اب اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کس مقصد کے لیے ہے. تو ظاہر ہے کہ جس وقت آپ پرستش کا حکم دیں گے تو وہ یاد دہانی کے لیے ہوگا، اور جس وقت آپ اطاعت کا حکم دیں گے تو وہ آپ کو حدود آشنا رکھنے کے لیے ہوگا. اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. یہ مقصد تو گویا ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جب آپ حمیت اور حمایت کے لیے جان مال کا تقاضا کریں گے کہ یہ میری نظر کی جائے یا میرے سامنے پیش کی جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کا جو تعلق ہے اس کا آخری تقاضا پورا کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد گویا آپ وہاں چلے گئے کہ جہاں سے آگے پھر کوئی عبادت کا منتہا کمال نہیں ہے. تو ان تینوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. یعنی میری فطرت عبادت کے داعیات پیدا کرتی ہے، بالکل صحیح پیدا کرتی ہے، تمام داعیات فطرت کے اندر موجود ہیں. ان کا اظہار جن اسالیب میں ہوتا ہے، علامتی چیزیں ہیں نا، سب سجدہ ہے، رکوع ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان تمام علامتوں کا شعور بھی انسان رکھتا ہے. وہ ان کا اسی طرح اظہار کرے گا اگر اس کو موقع ملے گا، لیکن وہ اظہار بے لگام نہ ہو جائے.
وہ تہذیب کے حدود سے آگے نہ بڑھ جائے، اس میں ہیجان داخل نہ ہو جائے، اس کو جذبات کسی طرف بہانہ لے جائے. اس کے لیے اللہ کی ہدایت ضروری ہے تاکہ وہ بالکل حدود میں رہے. اور جب تک کوئی چیز بالکل صحیح نہیں رہتی، وہ اگر آپ سمجھ بھی رہے ہوں کہ آپ کا مقصد پورا کر دے گی، تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کب وہ مقصد پورا کرتے کرتے آپ کو کسی اور مقصد کی طرف لے جائے گی. تو یہ سب چیزیں اپنے تمام مراحل میں ضروری. ہم سب بہت ہی خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ آپ نے اس پورے تصور اور اس فلسفے کو واضح کیا. بہت ہی ایک نیا زاویہ نظر ہے جو آپ دے رہے ہیں. لیکن یہ بیان فرمائیے گا بھی، آپ نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں خود یہ جو عبودیت کے اظہار یا مراسم ہیں ان کی بھی تہذیب کر کے ایک چیز کو قانون و شریعت کے طور پہ مرتب کر کے منظم کر کے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو جب توازن زیر بحث آتا ہے تو وہ تو آتا ہے افراد کے لحاظ سے، یعنی خارج میں ماحول ہے، معاشرہ ہے، فرد ہیں، ان کے لحاظ سے ایک چیز متوازن ہو گئی ہے جو بھی مراسم عبودیت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود شریعت کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے، عبادت کے جو مراسم ہیں ان میں بھی تبدیلی آئی ہے. تو اگر پہلے تبدیلی آئی ہے تمدن کے بدلنے سے، انسانوں کے ترقی کی وجہ سے، معاشرے کے فروغ کی وجہ سے، تو پھر اس سلسلے کو 1400 سال پہلے روکا کیسے جا سکتا ہے کہ اب توازن انسانوں کے لحاظ سے پوری طرح سے ہو چکا ہے، اب اس کے بعد مزید کسی توازن کی ضرورت نہیں؟ کیا تبدیلی آئی ہے؟ یعنی نماز ہمیشہ سے ایسی ہی نماز رہی ہے. 5 وقت انبیاء علیہ السلام نماز پڑھتے رہے ہیں. نماز کے آداب، حدود، شرائط، اذکار، اعمال سب کے سب اسی نوعیت کے رہے ہیں. یہ تو کوئی تبدیلی نہ ہوئی نا کہ کسی زمانے میں اگر انجیل کی دعا پڑھی جا رہی تھی یا تورات کی دعا پڑھی جا رہی تھی تو اب قرآن مجید کی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں. تو اس کو تو آپ تبدیلی نہیں کہہ سکتے. یہ تو کوئی جوہری تبدیلی نہیں ہے، ایک چیز دوسری جگہ رکھ دی گئی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہی معاملہ روزے کا ہے. روزہ انہی آداب و شرائط کے ساتھ رہا ہے. روزے کا تو لفظ پہلے سے موجود ہے. عرب بھی روزے سے واقف تھے، اہل کتاب بھی روزے سے واقف تھے. تورات میں، انجیل میں، دوسرے صحائف میں جگہ جگہ روزے کا ذکر آتا ہے. اسی طریقے سے حمیت اور حمایت کے لیے اپنے آپ کو نظر کرنے کی عبادت، یہ بھی سب تہذیبوں میں موجود رہی ہے اور بالکل اسی طریقے سے موجود رہی ہے. اس کو بیت اللہ سے متعلق کرنے کا کام بھی آپ دیکھیے کب سے ہو چکا ہوا ہے. یعنی سیدنا ابراہیم کے زمانے میں اس کے مناسک مقرر کر دیے گئے تھے. ہم نہیں جانتے کہ اس سے پہلے کیا صورتحال تھی. اس وجہ سے ہم تو جو ہمارا علم ہے اسی کے منتہا پر کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو سیدنا ابراہیم سے پیچھے کیا عبادات رہی ہیں اس سے تو ہم واقف ہی نہیں ہیں. ان کے بعد تو میرے علم میں نہیں ہے کہ عبادات کے مجموعی تصور میں یا ان کی حیت میں کوئی تبدیلی آئی ہو. یعنی یہ تو کوئی تبدیلی ہی نہیں ہے نا. حد یہ ہے کہ جو تلبیہ ہے وہ واحد ذکر ہے جو حج میں کیا جاتا ہے، وہ بھی قدیم سے چلا آ رہا ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی مقرر نہیں کیا. یہ جو تکبیرات ہیں، تسبیحات ہیں، یہ ہمیشہ سے اسی طریقے سے رہی ہیں. عربوں کے عربی زبان میں رہی ہیں، دوسری قوموں کے ان کی زبان میں رہی ہیں. تو اذکار میں تو یہ تبدیلی ناگزیر ہے. زبان بدلے گی تو ظاہر ہے کہ تبدیلی بھی آئے گی. انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی ایک زبان تو رہی نہیں ہے. تو عربی زبان میں جب قرآن نازل ہوا تو اس کے اذکار اس میں رکھ دیے گئے، سورہ فاتحہ رکھ دی گئی، قرآن کو ملانے کا حکم دے دیا گیا. عربوں کے ہاں بھی نماز بالکل اسی طریقے سے تھی. ان کی پوری روایت میں نماز موجود ہے. نماز کے تمام آداب کے نام اسی طرح موجود ہے. وضو موجود ہے، تیمم موجود ہے. یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے رہی ہیں. تو کوئی ایسا تغیر آیا نہیں ہے اس کے اندر کہ جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جائے. قربانی کی عبادت کے بارے میں جو تبدیلی کی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اب وہ نفل عبادت بنا دی گئی ہے. تو کیوں نفل عبادت بنا دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی تمدن میں ایک بہت بڑا تغیر آ گیا، اور وہ یہ کہ پہلے زیادہ انحصار قوموں کا غلہ بانی پر ہوتا تھا. یعنی وہ عام طور پر بھیڑ بکریاں پالتے تھے، جانوروں کے پاس رہتے تھے. اب بھی ہماری دیہاتی زندگی میں لوگ جانوروں سے بہت تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ چیز چونکہ تبدیل ہونے والی تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اب لازمی عبادت کہیں بھی نہیں رہنے دیا. وہ حج میں بھی ہمارے لیے ایک نفل عبادت ہے، وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی ایک نفل عبادت ہے. یہ تبدیلی کی گئی. تو یہ کیا ہوا؟ یہاں عبادت نہیں بدلی، عبادت کی نوعیت کیا ہے. یعنی وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ استحباب کی عبادت ہے، اس کی صرف یہ چیز ہے جو تبدیل کی گئی ہے. تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ اور بندے کے تعلق کے معاملے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اس میں تمدن کیا کردار ادا کرے گا اور حالات کا تغیر کیا کردار ادا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی کسی چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ حالات آپ کو مجبور کر دیں گے کہ اس میں رخصت زیادہ دے دی جائے. اس کے بھی قاعدے بنا دیے گئے ہیں، اور وہ قاعدے اتنے واضح ہیں کہ ان کا اطلاق کر کے ہر دور میں رخصت کا اور استثناء کا فیصلہ بھی ہوتا رہتا ہے.
یہاں پر کسی دوسری جگہ پر لے جا کر توسیع کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہاں تو رخصتی کا پہلو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عبادت کی توسیع کہاں ہوگی؟ اس کا مدعا ہی ایک ہے، اور وہ یہ کہ بندے اور خدا کا تعلق، اس میں کوئی نئی صورت پیدا ہی نہیں ہونی تو توسیع بھی نہیں ہونی۔ یہاں تو جو کچھ ہونا ہے وہ یہ ہے کہ کسی موقع پر استثناء یا رخصت کا موقع پیدا ہو جائے، اس کے تمام اصول قرآن مجید نے واضح کر دیے ہیں، تو ہر دور کے جو مجتہدین ہیں یا علماء ہیں یا فقہاء ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، عام طور پہ یہ ایک اشکال بھی پیش کیا جاتا ہے کہ آج سے مثال کے طور پر 1400-1500 سال پہلے کا جو ایک انسان ہے، اس کی تمدنی مصروفیات، اس کی معاشی تقاضے، اس کی اپنی جو جدوجہد ہے بحیثیت انسان، وہ آج کے دور سے بڑی مختلف ہے۔ ایک دیہات میں رہنے والا آدمی ہے، اس کے پاس اوقات بھی ہیں، اس کے پاس اور بھی معمولات میں کافی فراخی ہے، تو اس کے اوپر اگر اس طریقے کا عبادت کا تصور اس کے اوپر اس تک پہنچایا جائے کہ بھئی آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اس کے اٹھنے سونے جاگنے کے اوقات، تو یہ توازن اس کے لحاظ سے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن موجودہ دور کی جو حرکیات ہیں، لوگوں کی مصروفیات، معاشی جدوجہد، پورے دن دفتروں میں، ہائی ویز پہ آنا جانا، سفر، تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ وہ جو انسان تھا جس طریقے سے تمام عبادات اس کے لیے موافق تھیں، اس کے لیے ایک طریقے کی فائدہ مند تھی، اس کے لیے کوئی مشکل کا پہلو نہیں پیدا کرتی تھی، آج بھی اسی طرح ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو جو اس طرح کی صورت پیش آ سکتی ہے، اس کو بالکل منتہا پر جا کر فرض کریں تو وہ جنگ میں پیش آتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر سارا قانون بیان کر دیا گیا، تو اس سے تو آگے آپ جا ہی نہیں سکتے۔ یعنی جتنی مصروفیات بھی ہو جائیں، جس طرح کے معاملات بھی ہو جائیں، کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ؟ یعنی جو صورت جنگ میں پیش آتی ہے، آج بھی اگر جنگ ہو جائے یا قدیم میں بھی پیش آتی تھی، اس سے آگے تو کوئی چیز نہیں نا، یعنی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، اس سے بڑی آپاداپی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی افراتفری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر عذر کا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو سامنے رکھ کر نماز کا پورا قانون بیان کر دیا گیا ہے۔ تو وہ آخری جگہ جہاں آپ جا سکتے تھے وہاں تک قانون سازی موجود ہے، اور موجودہ زمانے کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے سارے ہی احکام دے دیے گئے۔ آپ ذرا احکام پر ایک نظر ڈال کے دیکھیں، یعنی آپ جمع کر سکتے ہیں، آپ قصر کر سکتے ہیں، آپ نمازوں کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ فرجالوں نے رکبانا، چلتے ہوئے پڑھ لیں، کھڑے ہوتے ہوئے پڑھ لیں۔ تو وہ کون سی حالت ہے کہ جس کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا؟ میں تو کم سے کم کبھی بھی یہ فرض نہیں کر سکا کہ ایسی کوئی حالت میں سوچ بھی سکتا ہوں۔ انسان مستقبل میں مفروضے قائم کر لیتا ہے، لیکن جنگ سے بڑی کسی حالت کو تو فرض کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اس میں بھی احکام دے دیے گئے۔ ٹھیک، ہم سے بڑا ہی خوبصورت اور ایک یونیک پہلو آپ نے یہ نمایاں کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں، یہ بتائیے گا، انسان آمادہ نہیں ہوتا، انسان غور و فکر کرتا ہے ہر چیز پہ، آپ نے بات کی تھی توازن کی، تو اب یہ سوال جب انسانی عقل اٹھائے تو کیسے اس کو مطمئن کیا جائے کہ جی فجر میں تو 2 رکعتوں کا ہی توازن ہے، ظہر میں 4 ہونی چاہیے، یہ مغرب کے اندر 3 کیوں ہو گئی جب عصر میں 4 ہیں، عشاء میں 4 ہیں، اسی طریقے سے بھئی یہ مثلا طلوع شمس سے غروب شمس تک کی کیوں معاملہ رکھا گیا، نمازوں کے لحاظ سے کیوں نہیں کر دیا کہ فجر سے عصر تک آپ کر لیں؟ تو یہ جو توازن ہے، کیا اس توازن کو انسانی عقل، انسانی شعور، انسانی فہم، ادراک کے اس مقام پر توازن کی حیثیت سے بھی کوالیفائی کر سکتا ہے، یا اس معاملے میں بس اطاعت ہی ہے؟ نہیں، اس میں آدمی کو ہمیشہ پہلے ایک بنیادی اصول سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے ہے، اس میں ہم چیزوں کو آخری درجے میں سمجھ بھی سکتے ہیں اور آخری درجے میں متعین کرنے کی صحیح بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ ہمارا ہر عمل صحیح و خطا کا عمل ہوتا ہے، ٹرائل اور ایرر سے گزرے گا۔ تو اس معاملے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو توازن ہمیں بتایا گیا ہے، دیکھیے بندوں کے ساتھ معاملے میں، اس تبدیلی میں، اس تغیر میں وہ توازن ایسے قائم ہوگا۔ خدا اور بندے کے ساتھ اس کی یاد دہانی کے لیے کیا تعلق پیدا ہونا چاہیے، یہ فیصلہ تو خدا ہی کو کرنا ہے۔ بہت اہم بات۔ اس لیے اس معاملے میں تو ہمیں کوئی اپنا لام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہی بتائے گا کہ میرے پاس کتنی حاضری ہونی چاہیے۔ تو وہ اگر 2 رکعت کی حاضری ہے، وہ اگر 4 رکعت کی حاضری ہے، اس میں بعض چیزیں بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں، یعنی ادنیٰ تأمل سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ بالکل ٹھیک آپ سمجھ لیں کہ 4 ہی کیوں، 5 ہوتی تو آپ کہتے 5 ہی کیوں، 2 ہوتی تو آپ کہتے 2 ہی کیوں؟ تو یہ سوال تو ہر جگہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ مثال کے طور پر اپنے ہاں کوئی نظم قائم کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہر فوجی کو دن میں اتنی مرتبہ پیریڈ کرنی، کس اصول پر مقرر کرتے ہیں؟ ظاہر آپ کے تجربات ہوتے ہیں نا، اچھا ان تجربات کے کچھ نتائج سامنے آتے ہیں، تبدیلیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ جو اتھارٹی اوپر موجود ہوگی وہی تبدیلی بھی کرے گی، تغیر بھی کرے گی۔ تو یہاں اس کائنات کے خالق نے اپنے لیے حاضری کے اوقات بھی مقرر کر دیے ہیں اور حاضری کے آداب بھی مقرر کر دیے ہیں۔ تو اس معاملے میں آخر وہ کیا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے کہ جس کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ 2 کیوں اور 4 کیوں؟ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حق ہی اس کا ہے
اور اس معاملے میں میرے پاس عقلی لحاظ سے کوئی ذریعہ موجود ہی نہیں. تو جس معاملے میں آپ عقلی تجربے سے گزر نہیں سکتے، سوال یہ ہے کہ اس میں دخل دینے کی ضرورت کیوں؟ بہت ترتیب ہی آپ نے اس معاملے میں الٹ دی ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، عام طور پر ایک نقد یہ بھی کیا جاتا ہے عبادات کے اس پورے تصور پہ کہ جب آپ کوئی قانونی شکل، کوئی حیت، کوئی شاخلہ مقرر کر دیتے ہیں تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس پر تو عمل پیرا رہتے ہیں جو کچھ قانون شریعت مقرر کر دیا ہے، لیکن جو اس کی پیچھے روح ہے، جو مقصد ہے، اس سے جو حاصل کرنا مقصود ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے. اگر آپ ریزن پہ رکھیں تو لوگ جو بھی نئی شکل اپنائیں گے توجہ ریزن پہ مرکوز رہے گی. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم یہ اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان 1.25 ارب کے قریب ہیں، ہر سال روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر نہ ہمارا کوئی اخلاقی شعور دیگر قوموں سے بہتر ہوتا نظر آتا ہے، نہ رمضان کے دوران میں ہم ذخیرہ اندوزی سے بچتے ہیں، مہنگائی سے بچتے ہیں، جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں. عمومی معاشرتی رویے ہمارے یہی ہیں. تو اس نقد کا کیا پھر جواب ہوگا کہ جب آپ نے شاکلہ مقرر کر دیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک فقہی عبادت تو بن جاتی ہے لیکن اس میں سے شعور اور اس میں سے اصل پہلو ہے وہ نکل جاتا ہے. یہ تو انسان کا معاملہ ہے، یعنی انسان کے ساتھ یہ حادثہ ہے کہ آپ جو طریقہ چاہے اختیار کر لیں وہ کسی نہ کسی چیز کو نکال بیٹھے گا. یعنی اگر روح کی تذکیر ہر وقت ہو رہی ہے تو روح ہوگی، لیکن اس کے لیے جو صورت درکار ہے اس کو خراب کر بیٹھے گا. اور صورت کے معاملے میں اگر آپ زیادہ توجہ دیں گے تو روح سے بیگانہ ہو جائے گا. تو یہ انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس میں منطقی یا ریاضیاتی نتائج نہیں نکلتے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو دونوں چیزوں کی تذکیر کی جاتی رہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے ہاں مذہبی علماء نے بالعموم صورت کو وہاں رکھ دیا کہ جہاں صورت کو نہیں رکھنا چاہیے تھا. یعنی جتنی صورت بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے اس کی پابندی تو کرنی ہے، لیکن اگر آپ کی تمام توجہات کا مرکزی صورت ہے اور آپ اسی کے بارے میں ساری قانون سازی کر رہے ہیں اور آپ ایک اچھی نماز کی حیت جب بیان کرتے ہیں تو صورت ہی آپ کا موضوع ہوتی ہے، تو پھر لوگ بیگانہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ بالکل صحیح توازن کے ساتھ لوگوں کو یہ بتائیں کہ نماز کس لیے ہے، روزہ کس لیے ہے، حج کس لیے ہے اور کس لیے ہے کہ اندر جو اس کی اصل حقیقت ہے اس پر توجہ رکھیں، اس پر بار بار توجہ دلائی جائے، تو پھر اس کے انسانی نفس پر اثرات ہوں گے. لیکن انسانی نفس پر جو اثرات ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ نتیجہ خیز کب ہوتے ہیں؟ جب سوسائٹی بحیثیت مجموعی اپنی تعلیم و تربیت کو درست رخ میں رکھتی ہے. یعنی آپ سوسائٹی کو یا سوسائٹی سے نیچے آ جائیے تو انسانوں کے مجموعے کو آپ خانوں میں نہیں بانٹ سکتے. اگر آپ نے پوری کی پوری معاشرت کو کسی صحیح اصول کے اوپر استوار نہیں کیا تو اس میں عبادت بھی آئے گی تو وہ ایک جزوی سا اثر پیدا کر کے چلی جائے گی. اور یہ جو اثرات ہیں جتنے بھی ہونے چاہیے، میرے اوپر ہونے چاہیے، آپ پر ہونے چاہیے، معاشرے پر ہونے چاہیے، یہ ایک مجموعی عمل ہے. اس کو مجموعی عمل کے طور پر دیکھا جائے گا تو یہ ہوں گے. اگر مجموعی عمل کے طور پر نہیں دیکھیں گے تو پھر وہ جگہ جگہ روشنی پیدا کریں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو نماز پڑھتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہر آدمی جو روزہ رکھتا ہے نہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو روزہ، نماز، عبادات، اللہ سے تعلق، اللہ کی تذکیر اللہ کے قریب رکھتی ہے. میں ایسے سینکڑوں لوگوں سے زندگی میں ملا ہوں کہ جن کے اوپر ان عبادات نے غیر معمولی اثرات پیدا کیے. لیکن سوسائٹی بحیثیت سوسائٹی، معاشرہ بحیثیت معاشرہ ان اثرات کے اندر جینا سیکھ لے اور یہ اثرات ہر وقت اس کے مجموعی طرز عمل سے ہم آہنگ ہوں، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلا دوں، وہ یہ کہ جس وقت یہ بات کی جاتی ہے کہ عبادت اور یہ چیزیں اور سب چیزیں، تو یہ صحیح ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی لوگ بھی اخلاقی لحاظ سے اس جگہ پر نہیں رہتے جہاں پر نماز یا روزہ یا حج ان کو کھڑا کرتا ہے. لیکن ہیں کتنے لوگ کہ جو ان کا اہتمام کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے یہ اظہار کے طریقے بھی اجنبی ہو گئے ہوئے ہیں. یعنی یوں نہیں ہوا کہ ان میں تو لوگ بڑے محکم ہیں، ان میں تو بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہی ہے لیکن وہ اثرات نمایاں نہیں ہو رہے. اس میں بھی بہت کمی ہے. آپ کسی معاشرے میں جا کے دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو نماز کا حقیقی اہتمام کر رہے ہیں. مسلمانوں کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں کہ جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں بہت سی چیزیں رسوم کے طور پر تو ایک اثر رکھتی ہیں لیکن وہ اپنی صورت کے لحاظ سے بھی ایسا نہیں کہ پوری پوری قوم کا عام زندگی کا لائے عمل بن گئی. یہ چیز نہیں ہے. تاہم وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن معاشرے میں اثرات پیدا کرنے کے لیے آپ کو معاشرتی سطح کے اوپر
اپنی سوسائٹی کی، اپنی قوم کی تربیت کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اس میں پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محض تربیت بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ آپ کے سیاسی حالات کیا ہیں، آپ کا سماجی تصور کیا ہے، آپ کے یہاں تعلیم کی کیا صورتحال ہے، آپ کے یہاں معیشت کس مقام پر کھڑی ہے، یہ ساری چیزیں مل کر آپ کے پورے وجود کی تہذیب کرتی ہیں۔ تو ہم اصل میں کرتے کیا ہیں، ان تمام عوامل کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور صرف عبادت کو اٹھا کر دنیا کے ساتھ تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کی جن قوموں کے اندر یہ تبدیلیاں یا تغیرات آئے ہیں، کبھی جا کر دیکھیے کہ ان کے ہاں معیشت کی بہتری نے، سیاست کی بہتری نے، نظم کی بہتری نے، قانون کی پابندی نے، قانونی تصورات کے محکم ہو جانے نے کیا تبدیلیاں بحثیت مجموعی پیدا کر دی ہیں۔ تو وہ تبدیلیاں بھی ہمارا ہدف ہونی چاہیے، اس کے بعد جا کر پھر عبادات اپنا کردار ادا کریں گی۔ یعنی وہ اصلاً تو بندے اور خدا کے تعلق کا اظہار ہے اصلاً، لیکن اگر ان کے کوئی اثرات ہیں، جس طرح کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یا اسی طریقے سے روزے کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تو یہ اثرات بھی ہمارے معاشرے میں معاشرتی سطح پر اسی وقت نظر آئیں گے جب معاشرے کو بحیثیت معاشرہ اور جماعت کو بحیثیت جماعت سامنے رکھ کر اس کی تمام ضروریات کو ایک آہنگ اور توازن کے ساتھ پورا کرنے کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اچھا، جو آخر میں آپ نے بات فرمائی، ہمارے پاس کچھ وقت ہے، یہ بیان فرمائیے گا، اسی کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ جو مذہب کے مقدمے کو نہیں مانتے یا اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تم لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب کچھ کر رہے ہو اس لیے کہ تمہارے اندر تقویٰ، حدود آشنائی، ڈسپلن یہ پیدا ہو اور اللہ سے تعلق کے اظہار کے مواقع ہیں۔ مقصد کا حصول تو ہم دیکھتے ہیں مغربی اقوام نے بغیر ان سب چیزوں کے کر لیا ہے، وہ زیادہ ایماندار بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں، ڈسپلن بھی ہیں، حدود آشنا بھی ہیں۔ تو موازنے میں عبادت یہاں پر اور قوم وہاں کی، ان کو جب موازنے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے تو ایک عام مسلمان گھبرا جاتا ہے، اس کا پھر کیا جواب ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو عرض کیا نا کہ مغربی قوموں کے ہم بھی وہ سب جرائم موجود ہیں، سارے تجاوزات موجود ہیں، وہ سب ہیں۔ بحیثیت مجموعی معاشرے کو اس طرح سے منظم کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر وہ جو معاشرتی اقدار ہیں، سماجی اقدار ہیں، اسی طرح جو سیاسی اقدار ہیں، وہ ایک قاعدہ اور ضابطہ بنی ہے۔ یعنی یہ یوں نہیں ہوا کہ ایک دن میں ہو گیا، اس کے پیچھے ہر جگہ آپ دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، جہاں جہاں بھی آپ کو ترقی یافتہ معاشرہ نظر آتا ہے وہاں دیکھیے، وہاں پر اس کے پیچھے ایک پورا کا پورا سفر ہے اور وہ 3-4 صدیوں کا سفر ہے۔ وہ سفر ہم شروع ہی نہیں کرتے اور نتائج کی توقع کر لیتے ہیں۔ تو میں نے تو اسی لیے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں اجزاء میں روشنی پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ آپ لاہور میں ہیں، آپ کراچی میں ہیں، آپ پاکستان کے کسی شہر میں ہیں یا اور مسلمان ممالک میں ہیں، جو مسلمان ممالک بھی اب غیر معمولی انفراسٹرکچر میں ترقی کر گئے ہیں، جیسے خلیج کے ممالک ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، باقی جگہوں پر آپ جائیے تو آپ کو کسی بھی شہر میں کوئی ایک علاقہ، چند علاقے ایسے مل جائیں گے کہ آپ اس میں داخل ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ تو یورپ میں آ گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن بحیثیت مجموعی ہمارے شہر وہ نہیں ہے، بحیثیت مجموعی ہمارا ملک وہ نہیں ہے۔ یہی ہے نا ایسی صورتحال۔ یعنی میں آپ کو ہر شہر میں، کراچی میں، لاہور میں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے شہروں میں، آپ گجرانوالے میں چلے جائیے، آپ فیصل آباد میں چلے جائیے، ملتان میں چلے جائیے، ایسے علاقے دکھا دوں گا کہ وہاں پر آپ کہیں گے کہ بہت اچھے علاقے ہیں، بہت اچھا طرح ڈیولپ ہو گئے، ان کی سڑکیں بہت اچھی ہیں، ان میں پھول بوٹے بہت اچھے طریقے سے لگائے گئے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر تو وہ چیز آ گئی ہے، لیکن وہ پورے شہر کا مزاج نہیں بنی، پورے شہر کی تصویر نہیں بنی، وہ پورے شہر کا پیرہن نہیں بنی۔ یہی چیز ہے نا۔ تو یہ چیز ہے جو ہمارے یہاں اصل میں پوری زندگی میں ہے۔ یعنی آپ کو نیکی اور خیر کے ایسے نمونے نظر آ جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو دیانتداری کے ایسے نمونے نظر آئیں گے، آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیے، آپ بلوچستان میں چلے جائیے، آپ دور دراز دیہات میں چلے جائیے، ایمانداری، لوگوں کے ساتھ محبت، تعلق خاطر کے نمونے ہوں گے کہ آپ بالکل ششدر رہ جائیں گے یہ انسان کس نے بنائے ہیں۔ لیکن وہ ہمارا معاشرہ نہیں بن پاتے، ہمارا اصل المیہ یہ ہے۔ تو اس وجہ سے جہاں تہاں آپ ترقی دکھا دیں، جہاں تہاں آپ ڈسپلن دکھا دیں، نظم دکھا دیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ آپ بحیثیت مجموعی پورے شہر کو ایک رنگ میں رنگ دیں، پورے سماج کو ایک رنگ میں رنگ دیں، آپ پورے ملک کے اندر ایک فضا پیدا کر دیں، اس کے لیے بہت اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہم قومی سطح پر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں، میں پچھلے 50 سال کی پبلک لائف گزار چکا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ بحیثیت مجموعی یعنی قومی سطح پر خواہ کسی فکر کی تشکیل کا معاملہ ہو،
خواہ مذہب کی تشکیل جدید کا معاملہ ہو، یعنی مذہبی تصورات یا مذہبی علم کی، مذہب تو خیر ہمیشہ کے لیے اللہ کی ہدایت ہے، یا ہمارے ہاں کے سماجی معاملات کا ہو کہ ان کے اندر حقیقی معنی میں تبادلہ خیالات ہو رہا ہے، ایسے تھنک ٹینک موجود ہیں کہ جو ان چیزوں کا تجزیہ کر رہے ہیں، ان کے اندر گفتگو بات چیت کے اچھے آداب ہیں معلوم. تو جب آپ کے ہاں جو لوگ تبدیلی کا نعرہ لے کے اٹھتے ہیں، جو اصلاح کا نعرہ لے کے اٹھتے ہیں، جو معاشرے کو چاہتے ہیں کہ وہ اچھے مقام پر پہنچائیں، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں گفتگو کے آداب بھی اچھے پیدا نہیں کر سکے، تو پھر وہی ہوگا کہ جگہ جگہ آپ کو نخلستان نظر آ جائیں گے، لیکن پورے صحرا کو سرسبز و شاداب بنا دینا، اس کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی اہم نقطہ ہے اور بڑی بصیرت انگیز گفتگو آپ نے فرمائی. ایک آخری پہلو بھی لاتا ہوں زیر بحث آپ کے ساتھ. یہ بیان فرمائیے گا، چند اسلامی ممالک میں آپ کو بھی رہنے کا موقع ملا پاکستان سے باہر، ہم وہاں دیکھتے تھے، ملیشیا میں بالخصوص زیادہ وقت گزرا، جو عبادات ہیں یا جو اللہ کے مقرر کردہ مراسم ہیں وہ ان کی تہذیب، ان کی معاشرت کا حصہ لگتے تھے، اور لوگ اس پہ پورے کے پورے، اس کو آپ کہتے ہیں، شعور کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے تھے، عمل بھی کرتے تھے. یہ کیسے بنتا ہے؟ یعنی کوئی بھی دینی عمل شریعت میں، کتاب میں تو لکھا ہے، یہ تہذیب کا حصہ کیسے بنتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا بعض جگہوں پہ بن بھی چکا ہے؟ سیاسی استحکام کے نتیجے میں، یعنی اگر آپ کے ہاں 3-4 صدیوں کی سیاسی تاریخ مستحکم رہی ہے تو آپ کی پوری معاشرت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ چیز بدقسمتی سے انگریزوں کے آنے کے بعد نہیں رہی. یعنی یوں نہیں ہوا کہ مغلوں کی سلطنت ختم ہوئی. اب مثال کے طور پر حکومتیں تو پہلے بھی بدلتی تھی نا، مغلوں سے پہلے بھی بہت سے خاندان حکومت کرتے رہے ہیں. انگریز آ گئے ہیں اور جس طرح اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ قومی سطح پر کسی اختلال کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہو. کسان اپنا کام کر رہے ہیں، تاجر اپنا کام کر رہے ہیں، شہر اپنی جگہ آباد ہیں، ان کے اندر سے کچھ گروہ اٹھتے تھے یا باہر سے آ جاتے تھے اور ان کے درمیان کسی پانی پت میں کوئی مقابلہ ہو جاتا تھا. اس کے نتیجے میں ایک حکومت چلی گئی، دوسری حکومت آ گئی، تو سوسائٹی میں کوئی اختلال پیدا نہیں ہوتا تھا. اس کو اگر آپ نتیجے کے ساتھ ملحق کیجئے تو مطلب یہ ہے کہ سیاسی استحکام جاری ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ابراہیم لودھی کی حکومت آ گئی ہے، شیر شاہ سوری کی آ گئی ہے یا مغلوں کی حکومت آ گئی ہے. یعنی سیاسی نظم اپنی کنٹینیوٹی قائم کیے ہوئے ہے. قوم کے اندر بحیثیت قوم کوئی بڑا اختلال پیدا نہیں ہوا، اگرچہ حادثے ہو جاتے تھے. یعنی بعض موقعوں پہ حملہ ایسے ہوتا تھا کہ اس میں بہت قتل و غارت ہو جاتی تھی. یہاں یہ ہوا کہ سیاسی جدوجہد کی ایک تاریخ رقم ہونا شروع ہو گئی. اس نے جو قومی استحکام ہے اس کا خاتمہ کر دیا، قانون پسندی کا خاتمہ کر دیا، قانون کے احترام کا خاتمہ کر دیا، حکومت کے ساتھ آپ کے تعلق کا خاتمہ کر دیا. حکومت کی اپنی دیانت امانت جس طریقے سے لوگوں کے لیے سایہ پدری بن جاتی تھی، اس کے ساتھ آپ کے تعلق کا خاتمہ کر دیا. اس چیز نے سوسائٹی میں بحیثیت مجموعی اختلال پیدا کیا ہے. اس کے نتیجے میں ہماری مسجد، ہمارا مدرسہ، یہ سب کے سب حفاظت کی ایک نفسیات میں مبتلا ہو کے رہ گئے. یعنی ہم اپنے ہی معاشرے کے اندر غیر محفوظ ہو گئے. تو یہ چیز جس ملک میں بھی ہوئی ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے. باقی ملکوں میں آپ جا کر دیکھیں جہاں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، وہاں سیاسی استحکام کی ایک روایت موجود ہے، وہاں آپ کو اس طرح کا اختلال بھی نظر نہیں آتا. ہم نے 10 سال گزارے ملیشیا میں، وہاں اس طرح کا کوئی اختلال نہیں تھا. حکومتیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، لیکن معاشرہ اپنی ایک تہذیبی روایت اور اپنے کلچر اور اپنی ثقافت میں بہت محکم طریقے سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. یہی معاملہ کم و بیش آپ کو ترکوں کے نظر آئے گا، عربوں کے ہم یہی چیز ہے. یعنی اختلال جب سیاسی سطح پر واقع ہوتا ہے تو وہ پوری قوم کو سوسائٹی کے نظم سے غیر متعلق کر دیتا ہے. سوسائٹی کا نظم اپنی جگہ قائم ہے، اس کے اندر حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ٹھیک ہے، ہم سبھی نقطہ واضح ہوا. مختصر آخری سوال ہے. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ کچھ ٹوٹی پھوٹی ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، کچھ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، تو پھر عبادت ہی سے دل اٹھ جاتا ہے. اور بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو پہلے نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن کوئی بظاہر اثر فوراً نہیں محسوس ہوا تو چھوڑ دیا. ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا نصیحت ہے جو کچھ ٹوٹے پھوٹے سے مسلمان ہیں؟ وہ کیا کریں اس طرح آپ کے حل کے؟ ان کو انسان کو سمجھنا چاہیے. یعنی انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ادھر آپ نے ایک چیز اس میں ڈالی، جیسے کہ آپ نے کسی بلب کا سوئچ آن کیا ہے تو وہ جل جائے گا. اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں اضطراب کے باوجود آپ اگر محکم قدم رکھ کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس کا معاملہ بالکل وہی ہے کہ جو ہمارے ہاں بعض اب ایسی دواؤں کا ہے کہ جن کے بارے میں اب یہ نہیں کہتے کہ 10 دن کھائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کا ذیابیطس دور ہو جائے گا. نہیں، وہ آپ کو پھر کھانی ہی پڑتی ہیں.
اور مسلسل کھانی پڑتی ہیں. پرہیز کرنا ہے تو مسلسل پرہیز کرنا پڑتا ہے. تو یہی معاملہ انسانی نفس کی تعمیر کا بھی ہے. اس کی صورت یہ نہیں ہوتی، اس میں آپ کو غذا دینی پڑتی ہے ہمہ وقت، اور وہ غذا ہے کہ جو اگر آپ کسی موقع پر منقطع کر دیں گے اور یہ خیال کر کے منقطع کر دیں گے کہ وہ اثر نہیں ہوا جو میرے خیال میں تھا، تو آپ اپنے ساتھ غلط معاملہ کریں گے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنا مقصد متعین کیجئے. وہ کیا ہے؟ تزکیہ، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا. پاکیزگی زندگی کے ہر معاملے میں، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. اس کے لیے اللہ کی جو ہدایات ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں، اور انسانی معاشرت کے اندر جو کام آپ کو کرنے ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں. ان سب کے توازن کے ساتھ آپ کو ہمہ وقت جدوجہد کرنی ہے، اور یہ ہمہ وقت جدوجہد مرنے تک جاری رہنی چاہیے. جناب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، جس غیر معمولی انداز میں پورے کے پورے عبادت کے فلسفے کو ہم زیر بحث لے کر آئے، غامدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ کہ مہینے کی ابتدا ہی میں انہوں نے عبادت کی پوری حقیقت، تصور کو واضح کیا، اور وہ الجھنیں، وہ اشکالات جو بالعموم پیش آتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں نوازے، اور روزوں کی تکمیل کے بعد اللہ سے ہمارے تعلق اور اس کے اظہار کے پیرایوں میں اور زیادہ اضافہ ہو. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.